السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ مولانا فضل الرحمان کے انکشافات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ مولانا کے انکشافات کی تردید بھی آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر تھے آج دور دور نظر آتے ہیں، اور اس دوری میں جو سب سے اہم اس وقت کردار نظر آ رہے ہیں وہ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ وہ سارے راز افشا کر رہے ہیں۔ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی PTI کی حکومت کے خلاف تو مولانا کے بقول اس میں کون کون تھا، کس نے تائید کی، کس نے حمایت کی، کس نے مخالفت کی، مولانا اب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان کا کوئی TV انٹرویو ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا نے اس میں بھی کوئی نئی بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مولانا کے ان تمام تر جو دعوے اور انکشافات ہیں ان کا تردید میں جواب دے رہی ہے مسلم لیگ نون۔ پیپلز پارٹی اس پر جو آصف زرداری ہیں ابھی تک خاموش ہیں، ان کی طرف سے یا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اب PTI کے ساتھ معاملات کو سلجھا رہے ہیں۔ کیا یہ پائیدار ہوگا؟ کیا یہ اتحاد اس کی بیل منڈے چڑھے گی، یا پھر ابھی تک الیکشن جو حکومتیں بننی ہیں اس سے قبل تک مولانا کا موقف یہ رہے گا؟ بہت سے سوالات ہیں، اس پر ہم آج کے پروگرام میں مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب جو GDA ہے اس نے جام شوروں میں بہت بڑا احتجاج کیا ہے۔ خاصی زیادہ عوام کی تعداد اس احتجاج میں شریک تھی۔ اس موقع پہ جو GDA کے سربراہ ہیں، مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ ہیں پیر پگارا، پیر صبغت اللہ راشدی، انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ جو فوج ہے، اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو آج ہمارا حال بھی فلسطین والا ہوتا۔ جو پاکستان کی فوج ہے ہم اسے وفاق کی علامت سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو پیر پگارا ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اور فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا ہوگا۔ جو GDA کے دیگر رہنما ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے، اور نہ صرف اس احتجاج میں جماعت اسلامی شریک ہوئی، JUIFA شریک ہوئی، سندھ بھر سے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ سوال یہ ہے ارشاد صاحب، جو بنیادی نقطہ ہے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے یہ ساری جو پولیٹیکل تاریخ ہے اس کو وٹنس کیا ہے بطور صحافی، بطور ایڈیٹر، یہ بتائیے کہ جو پیر صاحب پگارا کا خاندان ہے ان کا سٹائل نہیں ہے احتجاج کرنا یا مزاحمت کرنا۔ ہم نے دیکھا کہ مشرف دور میں بھی یہ پار کوریڈور کا حصہ تھے، اس کے بعد اگر یہ اپوزیشن میں بھی رہے تو بڑے کول اینڈ کام۔ اب سندھ میں آ کے لوگوں کو نکالنا، یہ احتجاج کرنا، کیا عوام کا دباؤ اتنا تھا، یہ ان کی مجبوری بن گیا، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اچھا، پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ پیر صاحب پگارا کا جو خاندان ہے انگریز دور میں انہوں نے مزاحمت کی، اور صبغت اللہ شاہ صاحب کے جو دادا تھے اور علی مردان شاہ جو پیر آف پگارا تھے فوت ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادے، ان کے جو والد تھے ان کو انگریز دور میں اسی مزاحمت پر سزائے موت دی گئی تھی، اور ان کی لاش کو غائب کر دیا گیا تھا جی، اور ان کے بچوں کو 2 بھائی تھے، دونوں کو یہاں سے لے کے حکومت انگریز گورنمنٹ لندن لے گئی تھی، اور وہ وہاں پڑھتے بھی رہے، طویل عرصہ وہاں رہے۔ جب لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ ان کو لے کر آئے تھے۔ صحیح ہے۔ تو ایک مزاحمت کی تاریخ۔ بھٹو صاحب کے دور میں پیر صاحب پگارا PNA پاکستان نیشنل الائنس کے سربراہ تھے، اور 77 کی تحریک ان کی سربراہی میں چلی تھی۔ صحیح۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی مزاحمتی سیاست نہیں کی ہے۔ البتہ ضیاء الحق کے دور میں پیر صاحب نے اپنے آپ کو کہنا شروع کیا کہ ہم تو GHQ کے لوگ ہیں، آدمی ہیں، وہ یہ کہتے تھے، تنزن کہتے تھے، یا کیسے بھی۔ اور موجودہ پیر صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا گوشہ نشین زیادہ ہیں اور سیاست میں زیادہ متحرک نہیں ہیں، لیکن آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میرے لیے تو بڑی چشم کشاز تھیں، کہ انہوں نے ایک طرف تو جو روایتی موقع، کیونکہ پیر صاحب کی جو حر جماعت ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان کا ایک کردار ہے 65 کی جنگ میں بھی، 71 کی جنگ میں بھی حروں کا۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک پیر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نیچرل الائی ہیں پاک فوج کے۔ انہوں نے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہوئے ہیں ان کے نتائج کی پیمنٹ 2-2.5 ماہ پہلے کر دی گئی تھی، یعنی یہ نتائج جو تھے طے شدہ تھے،
اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے اس طرف، اور ان کو سوچنا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے یہ کام نہیں چلے گا، اور یہ حکومت اگر بن بھی جاتی ہے تو یہ 8-10 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، ایک ناپائیدار حکومت ہوگی اور آپ کو پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، تو پہلے سوچ لیں۔ تو میرا خیال ہے اس پر سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیر صاحب جیسا ٹھنڈے مزاج کا اور پرو اسٹیبلشمنٹ بھی کہنا چاہیے، پرو اسٹیٹ کہنا چاہیے، وہ اگر یہ بات ایک استعارے میں اور سادہ پیرائے میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہے، تو پھر الیکشن کے نتائج کے حوالے سے سب کو سوچنا چاہیے، اور ایک ایسا ناپائیدار قسم کا سسٹم چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں کچھ حاصل تو نہ ہو لیکن جمہوریت کو نقصان پہنچے۔ دوسری بات مولانا فضل الرحمان، جی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تناظر میں نہ دیکھیں، یا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کے طور پر نہ دیکھیں۔ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے جب یہ سارا کچھ ہوا۔ تحریک عدم اعتماد آتی ہے، اس کے بعد حکومت تشکیل پاتی ہے، اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اہم رول تھا مولانا کا۔ اب وہ وعدہ معاف گواہ بنتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ بھی سیاستدانوں کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، اور انہوں نے تو یہ تک کہا کہ یہ جو نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو حکومت لینے آئے نہیں تھے، حکومت لے کے ہم نے کچھ تبدیلیاں کر کے حکومت ختم کر دینی تھی، الیکشن کا اعلان کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرے تو کوئی علم نہیں ہے کہ 25 مئی کے ارد گرد کوئی اعلان ہونے والا تھا، تو وہ تو حکومت کرنے آئے تھے۔ تو اچھا، یہ ساری باتیں پیر صاحب کو مولانا صاحب آج کل پیر ہی ہیں ویسے ارشاد صاحب، آج اس وقت یاد آئی ہیں جب الیکشن کے نتائج ان کے حسب منشا نہیں نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے وعید ہوئے تھے، یا ان کو جو توقعات تھیں، یا ان کو توقعات دلائی گئی تھیں، وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ پھر ارشاد صاحب یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جوائن کیا ہے چودھری صالح حسین صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ کے اہم رہنما ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا، گزشتہ روز چودھری شجاعت صاحب اڈیالہ جیل گئے تھے، پرویز الہی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا ایجنڈا، آپ خود بھی شریک تھے، آپ خود بھی اس میں شریک تھے، اس ملاقات میں گفتگو کیا ہوئی، ایجنڈا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم جی بالکل ملنے گئے تھے سارے، اور کوئی بھی ہم نے جو ہے نا جی سیاسی بات کی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی جو ملاقات تھی وہ پرسنل اور ذاتی جو ہمارا فیملی کا ایک ہے اسی کے اوپر رہی ہے۔ اچھا، آپ صرف خاندانی اور گھریلو معاملات ڈسکس کرنے گئے تھے، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، لیکن کیسرا الہی صاحبہ جو ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کی بیگم صاحبہ، وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے سیاسی حوالے سے بھی اور خاندانی حوالے سے، ایک کیس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار آپ دونوں بھائی ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملات پریس میں کبھی چودھری خاندان کے پہلے نہیں آئے، اس حد تک تلخی کیوں بڑھ رہی ہے؟ خاندانی تو کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے جی، ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو۔ جب سے دوسری وہ جو پولیس والی اور وہ ساری باتوں کے معاملات کی بات کر رہے ہیں جی، تو وہ بھی نا جی اس کو اوورلی انہوں نے ایگزیجریٹ کیا چیزوں کو۔ جس گھر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس آئی تھی، وہاں پہ میرا بڑا بھائی وہیں پہ موجود تھا جی۔ اچھا، پولیس اندر انٹر نہیں ہوئی، کوئی آپ ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی چیز بتا دیں۔ وہ بی بی سمیرا نے کہا میرے بیٹے کو گاڑی سے نکال کے لے جانے کی کوشش کی گئی، میں نے روکا، لوگوں نے روکا۔ کوئی وہاں پہ 20 لوگ موجود تھے، کوئی اس کی کوئی ایک تصویر تک، کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ نہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں رات 12 بجے پولیس والے آئے تو ہم دونوں بہنیں کمرے میں تھیں، تو اس وقت تو ظاہر ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم وہ کہاں سے ویڈیو بناتے؟ وہاں پہ جی الیکشن کے دنوں میں ہر وقت لوگ موجود رہتے تھے، اور 12 بجے نہیں تو آپ کو پتہ ہے الیکشنوں میں تو 2 تو 3 بجے تک لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا بھی ہے جی تو اس میں میں نے یا میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کروایا کبھی بھی۔ اچھا، اچھا، اب سیاست کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو خاندانی معاملات ہو گئے۔ پیر صاحب پگارا پرانے مسلم لیگی ہیں
اور آپ کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ، بلکہ دادا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات رہے، مسلم لیگ میں اکٹھے رہے. اس وقت دھاندلی کی شکایت صرف پی ٹی آئی نہیں کر رہی الیکشن میں، بلکہ پیر صاحب پگارا بھی کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں، اور بھی سارے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے اور سارے ہی شور مچا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جی کے پی کے میں دھاندلی کے اوپر آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی. جی نہیں، ہم پیر صاحب پگارا کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں چوئی صاحب آج جی ڈی اے نے بہت بڑا احتجاج کیا، اور پیر پگارا صاحب جو ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوئی ہے تو وہ وائز ہوئی ہے، ہلکا وائز ہوئی ہے. یہ مطلب کس طرح سے ہوئی ہے؟ مطلب گجرا والا سارا ہو گیا، پی ٹی آئی لے گئی، فیصلہ آباد لے گئی، سیالکوٹ لے گئی، یعنی پورا آپ اگر رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تو ہمیشہ ایک روایت رہی ہے کہ جی ہارنے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی. جی اچھا، یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوئی تو وہ اس کے پیچھے اس سے پہلے کی وہ کہانی بیان کرتے ہیں. تو آپ بھی عدم اعتماد کا حصہ تھے. ایک تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس سے پہلے جو ایک دھرنا مولانا نے دیا تھا اس میں چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب جو کا کردار جو تھا وہ ثالثی کا نظر آتا تھا. تو ظاہر بات ہے آپ بھی اسی گھر میں ہیں، تو اس وقت کوئی یقین دہانیاں مولانا فضل الرحمان کو کرائی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ حکومت ہم ختم کرائیں گے اور آپ کو موقع دیں گے حکومت ختم کرنے کا عدم اعتماد کے ذریعے؟ میرا بھی خیال جی ایسی کوئی بات ہوئی تھی کہ کیونکہ آپ دیکھیں نا ہر انسان جہاں پہ بھی پھنس رہا ہے وہ کا نام لے رہا ہے. اچھا، اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو میرے کزن نے کہا تھا کہ جی ہمیں فون آیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے. تو اگر وہ ان کو ٹیلی فون کر کے عمران خان کی سپورٹ کے لیے کہہ رہے تھے، اسی وقت تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے تھے. تو اس لیے یہ کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں جی. میرے خیال میں ہر بندہ ہی جو ہے وہ انہوں نے کوئی پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے. اچھا، نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو جی کوئی ایسی رابطہ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. اچھا، آپ کے گھر جب بیٹھک ہوئی جس میں زرداری صاحب بھی آئے، جناب شہباز شریف صاحب تھے، سارے لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ تو آپ کے خاندانی تعلقات ہیں، اور لاہور جب آتے تھے تو آپ کے ہاں ٹھہرتے بھی تھے. تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ ان کو بھول گئے دعوت دینا، یا دعوت کسی اور نے دی تھی؟ نہیں جی، ان کو بالکل پیغام بھجوایا تھا جی، کیونکہ یہ ان کا اس وقت تک موقف کلیئر نہیں تھا کہ جی انہوں نے سامنے آنا ہے نہیں آنا. وہ کہتے تھے میری مجلس سے شورا کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. اچھا، اس لیے وہ نہیں آئے. یہ بتائیں اب. نہیں، آپ نے دعوت دی تھی تو وہ خود نہیں آئے مجلس؟ اچھا جی بالکل. اور ابھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا، کیونکہ وہ دعوت میں جتنے بھی لوگ تھے وہ بات چیت میں وہ سب کا یہی ذہن تھا کہ ہم نے مل کے حکومت بنانی ہے، لیکن مولانا صاحب کا بھی اس وقت تک کلیئر نہیں تھا جی. لیکن مولانا نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کے گھر بیٹھک ہوئی اور ہمیں بلایا تک نہیں گیا. نہیں، وہ مولانا صاحب میرے بڑے ہیں جی، بزرگوں کی طرح. وہ پیغام بھجوایا تھا جی، تو ادھر سے یہ آیا تھا کہ ابھی ہماری مشاورت چل رہی ہے. صحیح. اچھا، یہ بتائیں کہ اب یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی، آپ پہلے اس وقت پی ٹی آئی حکومت پہ بھی تھے، پھر آپ نے اپنا وزن دوسری طرف ڈالا، ایک آئینی قانونی پروسیس تھا، مولانا کا بڑا اس میں کردار تھا. اب جو مولانا انکشافات کر رہے ہیں اس عمل کے دوران اس میں کتنی باتیں سچ ہیں جن میں آپ شریک تھے، اور کتنی باتوں کی آپ نفی کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں، یہ تو اس وقت بات کرنے والی ہے نا جی جس وقت ہو رہی ہے. اب اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں، اگر اب اس بات کا ذکر کیا جائے تو وہ پھر اس کی تو ہمیں چاہیے نا کہ جی ہم تصدیق کریں اس بات کی کہ ایسا ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا رہا کہ جی جہاں پہ بھی سیاستدان آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے کہ جہاں پہ کوئی بات کا جواز نہ ہو تو وہ پھر اداروں پہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ فرمائیں کہ پیر صاحب پگار نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کا یہ ملغوبہ اس وقت الیکشن کے نتیجے میں سامنے ہے اور جس طرح کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ 8-10 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی. آپ چونکہ اب اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط حکومت، پائیدار حکومت وجود میں آ سکتی ہے جس میں پیپلز پارٹی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوں گے؟ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے جی کہ ہر سیاسی جماعت کا ایجنڈا کیا ہے. اگر تو ایجنڈا پاکستان اور پاکستان کی خوشحالی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال مکمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اچھا چوئی صاحب، ایک بات جو ہمیں تو خیر سمجھ نہیں آ رہی، کے پی کے میں جو مولانا صاحب دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، اس دھاندلی کی بینیفیشری تو
پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی سے ہی وہ اتحاد کر رہے ہیں احتجاج کے لیے. جی یہ اس بات کا مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا. نہیں اس میں کیا اس میں سوال یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں تھیں بشمول آپ کی جماعت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، انہوں نے کیا مولانا کے ساتھ اتنی بے تنائی برتی بے رخی برتی کہ جس کی وجہ سے اب وہ ہر طرح کی قیمت پہ احتجاج کے لیے راضی ہیں؟ جی ہمارا تو مولانا صاحب سے بہت ہی اچھا تعلق ہے جی، اور ہمیشہ رہے گا. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسی بے رخی کی ہے کسی بڑی جماعت نے تو ان کو چاہیے کہ مولانا صاحب کے پاس جائیں اور ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں. صحیح. چوہدری صاحب ایک سوال یہ بھی ہے، کل آپ نے ملاقات بھی کی ہے، آلدو آپ نے خاندانی معاملات سے متعلق ساری ڈسکشن کی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کا خاندان سیاسی ہے، سیاسی اثر رکھتا ہے. تو یہ جو فیملی کے اندر معاملات ہیں جو ڈیفرنٹ اپروچ ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ان کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہے، اس کے صدر ہیں، آپ دوسری طرف ہیں، کیا دوبارہ سے کوئی ایک سیاسی پیج آپ کے خاندان کا پھر سے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے؟ چلیے جی اب دیکھیں نا جی، وہ تو اس جماعت کو خود چھوڑ کے گئے تھے، کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ان کو مجبور کیا گیا. تو سیاسی فیصلہ ان کا، میں سمجھتا ہوں ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جی سیاست اگر ہم اپنی اپنی کر بھی رہے ہیں لیکن شام کو یا جب بھی ہم ملیں تو ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور ہمیں ذاتی اٹیکس اور اس طرح کی جو من گھڑت سٹوری ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ ہفتے میں ایک دن میری والدہ اور میرے بھائی کو ملاقات کا موقع دیا جاتا ہے، جبکہ پرویز الہی صاحب کے ووٹ چور بھانجے جب چاہیں ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اگر شام کو آپ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، مونس صاحب پبلک ڈومین میں یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ایسے ہونا چاہیے کہ ہم شام کو اب جب ملیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید وہ صلح کے خواہاں نہیں ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ چودھری صالح حسین صاحب، آپ کے وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما پلوشہ خان صاحبہ نے. پلوشہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ بتائیے گا جی ڈی اے نے آج احتجاج کیا ہے جام شوروں میں اور بڑا بھرپور احتجاج تھا. پیر پگارا صاحب کہتے ہیں کہ 3 ماہ پہلے ہی ان الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ بک چکے تھے اور ظاہر ہے آپ کی جماعت نے وہاں پہ لیڈ کیا ہے. تو یہ آپ کیا خریداری کی صورت میں اقتدار میں آئے ہیں اور جس طرح آج لوگ نکلے ہیں تو کیسے یہ اس امکان کو رد کیا جا سکتا ہے کہ سندھ میں الیکشن شفاف ہوئے ہیں، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ بہت شکریہ جی. بات دراصل یہ ہے کہ الیکشن پہ جو بھی سوالات ہیں، دھاندلی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کا جواب جو ہے میں اگر دوں گی بھی تو وہ دوسری پارٹی کو قبول نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے جو جن کو سامنے میرے خیال میں آنا چاہیے اور کھل کے آنا چاہیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہ پہلا الیکشن نہیں ہے جو پیپلز پارٹی نے جیتا ہے اور مارجن آف ووٹس جو ہیں وہ جن حلقوں پر اعتراض ہے اس میں دیکھ لیے جائیں کہ مخالف امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے ہیں اور وننگ مارجن کیا ہے، اس سے بھی بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں. مگر پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم جو بھی کہیں گے مخالف پارٹی کو وہ قبول نہیں ہوگا. وہ جو کہیں گے اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس آپ کو فزیکلی کوئی دینے کے لیے ثبوت نہیں ہے. زبانی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ تمام الزامات ہیں اور اگر 3 مہینے پہلے ایسا کچھ ہوا تھا تو ضرور اس وقت اس کو سامنے آنا چاہیے تھا. جس کے بھی علم میں یہ بات تھی 3 مہینے پہلے ہی الیکشن سے اس کا شور مچ جاتا تو شاید جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ نہ، اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ نہ ہو سکتا. لیکن دیکھیے یہ سارے ثبوت، یہ سارے فارم 45، سارے فارم 47، ساری ہر چیز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ملکیت ہے. اور اس پہ الیکشن کمیشن کو نہ صرف یہ کہ وہاں کسی کو اعتراض ہے سندھ میں، بلکہ باقی صوبوں میں بھی ہر جگہ جو اعتراضات ہیں اس پر سامنے آنا چاہیے کھل کے. دیکھیے میں کسی کے رائٹ آف جو ہے جو اعتراض کا حق ہے اس کو میں بالکل نہیں کہہ سکتی کہ کوئی ہم پہ اعتراض نہ کریں، ہم کسی پہ نہ کریں. ہمارے اپنے اعتراضات ہیں پورے پنجاب میں، ہمارے اعتراضات ہیں کئی جگہ پر. تو لہٰذا چونکہ یہ الیکشن ہر صوبے میں سب کو اعتراض ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سامنے آنا چاہیے، سامنے آ کر اس پر جو ہے وہ اپنی رائے دینی چاہیے. اور جو جی ڈی اے کے پاس ثبوت ہیں کہ سب کچھ 3 مہینے پہلے طے ہو گیا تھا تو وہ ثبوت بھی ان کو جو ہے ریلیونٹ فورمز کو دینے چاہیے، کم از کم عوام کے سامنے آئیں، پھر ہم اور آپ بیٹھ کر اس پر بات کریں تو وہ میں سمجھتی زیادہ مناسب ہے.
درست ہے، بالکل درست کہ یہ الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان اعتراضات کا جواب دے اور ان کا خاموشی ازالہ بھی مجھے کرے۔ سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے نا؟ جی جی یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی پارٹی کی ترجمانی تو ظاہر ہے میں کر رہی ہوں، لیکن پورے پاکستان میں دیکھیے آگ لگی ہوئی، شور مچا، بالکل گھڑمس مچ گیا ہے۔ ہاں بالکل یہ صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ میری پاکستانی اور آپ کی ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہمارا سوال بنتا ہے کہ جی وہ سامنے تو آئیں، آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ کہیں اور فیصلہ ہوا، ہمیں کنونس کیا گیا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آگے تھے، کنونس ہو گئے تھے۔ میں نہیں تھا، میں کہتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجبوراً ساتھ اس لیے دیا کہ اگر میں نے ساتھ نہ دیا تو یہ کہیں گے یہ عمران خان کو بچا رہا ہے۔ تو واقعی یہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کہیں اور ہوا تھا، کہیں اور سے امپوز ہوا تھا آپ لوگوں پر؟ دیکھیے میں اب آپ کو کیا کہوں، آپ اور میں ہم یہیں رہتے ہیں، اس ملک کی ہر جو معمولات ہیں سیاسی ان کو بھی جانتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت اگر کوئی بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا سب نے، میں ان کی بات مان بھی لیتی ہوں، لیکن اگر سب بیٹھ کے ایک فیصلہ کر رہے تھے تو ظاہر ہے اگر ان کی مجبوری تھی مولانا صاحب کی تو اوروں کی بھی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ لیکن اس پر جو ہے جو میری پارٹی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ملاقات جو بھی ارینج ہوئی تھی وہ عمران خان کے کہنے پہ ہوئی تھی، ان کی خواہش پہ ہوئی تھی، اور ان کے بعد جو ہے ان کی کہنے پر صاحب نے یہ پیشکش کی تھی کہ جی ہم یہ واپس لے لیں جو اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک تھی، تو وہ تمام جماعتوں نے اس پہ ایگری نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کے اور ری الیکشن کرا دیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اس تحریک کو ہی کامیاب کریں گے، اور وہ آپ نے دیکھا ہو گئی۔ اب لہذا اس وقت کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، کتنے پریشرز آئیں گے، یہ جو تاریخ آئی تھی، یہ جو تحریک آئی تھی پلوشہ صاحبہ، یہ بنیادی طور پہ کس کی ایما پہ آئی تھی؟ سوال تو یہ ہے۔ دیکھیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایما پہ ہی آئی تھی۔ اس وقت ایک ماحول بن چکا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں جھوٹ بولوں یہاں یا کوئی ایسی بات کروں جو لوگوں کے سامنے صریحاً جھوٹ لگے، ایک ماحول بن چکا تھا۔ عمران خان صاحب بالکل ایک جو ہے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، ایک تناؤ کا ماحول تھا، اور ظاہر ہے یہ اچھا موقع تھا اور باقی مخالف جماعتوں نے سمجھا کہ یہ موقع ٹھیک ہے اور اس موقع پہ انہوں نے عدم اعتماد پیش کی اور وہ کامیاب ہوئی۔ اب دیکھیے آج کون کس کو جوائن کر رہا ہے، یہ بھی عقل کو اس پہ افسانے بنے کہ بھئی میں دباؤ میں تھا یا میں نہیں تھی۔ نہیں ہم اس طرف آتے ہیں کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے زرداری صاحب سے تعلقات، نواز شریف صاحب سے تعلقات، وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میرے دھرنے اور احتجاج کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا، وہ لندن چلے گئے۔ لیکن اب اچانک کیا ہوا کہ وہ بجائے آپ لوگوں کے جو 16 ماہ حکومت میں بھی رہے، پہلے بھی تعلقات ہیں، وہ چھوڑ کے ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ان کے ساتھ ہم آگے چل سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ جسموں کا اختلاف ہے، دماغوں کا اختلاف ہے، جسموں کا تو نہیں ہے۔ تو یہ کیا مایوسی ہوئی آپ لوگوں کی طرف سے؟ آخر ان کو مایوس کیا گیا یا کوئی تکلیف پہنچائی گئی؟ ہماری طرف سے تو کبھی مایوسی ایسے نہیں ہے کہ کسی کو تو جن کی ضرورت نہ ہو ان کو بھی زرداری صاحب ساتھ بٹھا لیتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کو گلہ ہوگا اگر تو میاں صاحب سے ہوگا، کیونکہ شنید ہے کہ میاں صاحب نے ان سے جو ہے ملاقات ہی نہیں کی، تو لہٰذا یہ بڑے ایک سوالیہ نشان ہے کہ میاں صاحب کیوں ملاقات نہیں کی انہوں نے۔ آخر ان کے ساتھ ان کے ہم سے زیادہ تعلقات تھے، لیکن بات وہی ہے پھر کہ اگر اتنے اعتراضات جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں تو بھی جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بڑے تفصیلی طور پر ان تمام لوگوں کے ساتھ یا وہ بیٹھ جائیں تمام جماعتوں کے ساتھ، اور وہ ایک پاکستان کے عوام کے سامنے، کیمروں کے سامنے یہ سب لوگ بیٹھیں اور اس پر بات کریں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں غلط ہوا، کہاں نہیں ہوا۔ یہ بہت ضروری ہے، میں سمجھتے ہیں اس وقت ملک کے حالات اور اس کے بعد ملک میں جمہوریت کے حالات دونوں مجھے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ سارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔
اچھا یہ پلوشہ صاحبہ جو آپ لوگوں کی جو پی ڈی ایم نے تحریک چلائی تھی وہ سول سپرمیسی کے لیے چلائی تھی، 2018 سے آنورڈ یہ احتجاج چل رہا تھا، اس وقت بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنتی اصول کے مطابق. اب پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے، آپ بھی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے، مولانا بھی کر رہے ہیں، اور حکومت بنانے کے لیے کوششیں بھی ہیں. آج جو پیر پگارا صاحب نے کی ہے کہ 8-10 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی، اگر اس ٹیڑھی بنیاد کے ساتھ حکومت بنتی ہے تو آپ کو اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، مجھے تو اب شاید یہ بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اگر یہ کسی سدھار کی طرف نہیں جاتے تو پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آتا ہے. میں یہ نہیں کہتے کہ یہ کسی حکومت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کتنا چلے گی، ابھی تو بنی نہیں ہے بہرحال، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت وہ کہتے تھے اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جی وہ 5 سال کے بعد اگلے 5 سال بھی چلے گی، اس لیے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور ویسے بھی ایسے خدائی دعوے کسی کو کرنے ہی نہیں چاہیے. حکومت بنتی ہے، مشکل حکومت ہوگی اور ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، اور پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سے مسائل ہیں پاکستان کے. کل 70% گیس کا جو اضافہ کیا گیا ہے ود ریٹروسپیکٹو افیکٹ 1 فروری سے، یہ کوئی چھوٹا کام ہوا اس ملک میں. میں سمجھتی ہوں ظلم ہے، اور یہ ظلم اگر آگے مطلب اس طریقے سے جاری رہا تو پھر ہم عوام کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا جی. لوگوں کا 1-1 لاکھ روپے کا گیس کا بل آ رہا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ یہ عام گھروں کے بل جو ہیں وہ اس قدر آئیں تو 1 روپے کی قوت خرید میں اضافہ نہ ہو؟ تو پھر یہ کوئی آسان مسائل تو نہیں ہے. جو بھی مسلم لیگ نون آنا چاہتی ہے 100 دفعہ آئے بیٹھے، لیکن ان مسائل سے جو ہے نبرت آزما ہونے کے لیے ان کے پاس نہیں. تو کیا حل کیا ہے اس کا؟ کیا اس کا اب تجاویز بھی؟ دیکھیے اس کا حل میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا. سوچیں، اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ ہم حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن بس ایک جلدی اور ہڑبونگ کی کیفیت تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، نظر آ رہا تھا کہ حالات اچھے نہیں. مگر پھر بھی دیکھیے جو بھی کرایا الیکشن کمیشن نے، جو جیسا الیکشن کرایا، تمام تر وہ لوگوں کے تحفظات کے بعد اب کوئی ذمہ داری تو کسی کی ہوگی نہ، ظاہر ہے ذمہ داری تو بھی ان کو لینی پڑے گی. نہیں، لیکن آپ ایک حکومت کی تشکیل میں مددگار ہوں گے، آپ حکومت ایک بنائیں گے، اپوزیشن میں بھی بیٹھ جائیں یا حکومت میں شامل نہ بھی ہوں تو لوگ تو آپ کو بھی ذمہ دار قرار دیں گے. اور 16 ماہ کا جو تجربہ ہے ہمارے سامنے ہے، دیکھیے پھر یہ تو ہے فیصلے کریں گے وہ، پھر اس کا کوئی نہ کوئی خمیازہ تو ہر پارٹی کو. دیکھیے اس کا آلٹرنیٹو یہ ہے، آلٹرنیٹ ہے کہ آپ نہ دیں اور کوئی حکومت نہ بنے، اور پھر کیا ہوگا وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کے بعد پاسبلٹیز ہیں اس ملک میں جمہوریت کے پھلنے پھولنے کے. اس پہ کوئی انگلی پولیٹیکل پارٹی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا. لہٰذا ابھی اگر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ دیں گے ووٹ، تو یہ ایک مجبوری کا ہی فیصلہ ہے، اور اس کے بعد جو حکومت بنائے گا ذمہ داری اس کی ہے. پہلے بھی جو بھی معاشی فیصلے ہوئے اس کی ذمہ داری تو بیسکلی میاں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور فائنانس منسٹری کی تھی. اچھا یہ فرمائیں، سارے فیصلے لندن سے ویٹ ہوتے تھے، سارے فیصلے لندن سے ویٹ ہوتے تھے. جی اب یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اب اس کے علاوہ اور کیا آپ بتائیے، کیا آپشن کیا ہے؟ پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آئینی عہدے ہیں، صدر کا عہدہ ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے، اسپیکر کا عہدہ ہے، وہ ہم لیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر مسلم لیگ نون ان عہدوں کے حصول کے لیے آپ سے تعاون نہیں کرتی، آپ کو ووٹ نہیں کرتی، تو پھر وزیر اعظم کے لیے آپ پھر بھی ووٹ دیں گے اور حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے، یا اس کے بعد تعاون واپس لے لیں گے؟ دیکھیے یہ ایک تو پہلی بات کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اصولی طور پہ ہم تو ایک ملک میں تھوڑی بہت جو آخری کوشش ہے کہ نظام چلتا رہے اس کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بدلے اگر کوئی ایسا ماحول ہو جائے کہ وہ نہیں کرتے سپورٹ تو پھر دیکھی جائے گی اس وقت. لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ حالات ہی ایسے ہیں کہ اس وقت ہمیں تو عہدوں کی کوئی ایسی لالچ نہیں ہے، مگر جو آج سے حالات بنے میں اب آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی کہ کل صبح کیا ہو جائے یا آج رات جو ہے کیا ہو. اس وقت ملک کے حالات جو ہیں خاصے بگڑ گئے. اگر میں اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کر رہی ہوں تو ہم ایز اے پاکستانی ہم سب کو بڑا کنسرنڈ ہونا چاہیے.
آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اتنے خراب ہیں کہ آج رات کو یا کل بالکل تبدیلی بھی آ سکتی ہے، کوئی اور بھی صورتحال درپیش ہو سکتی ہے قوم کو، ملک کو؟ کچھ بھی دیکھیے، میں تو اپنی رائے میں جو مجھے نظر آتا ہے، آپ کی میرے سے بہتر تجربہ ہے، آپ کو اگر اس میں کوئی اور چیز نظر آتی ہے تو بتائیں۔ اگر یہ نہیں چلتا معاملہ، ایسے سسٹم نہیں چلتا اور یہ الیکشن کا لدم ہوتا ہے تو پھر آپ بتائیے کیا ہوگا۔ ری الیکشن بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ری الیکشن ہو سکتا ہے، لیکن ری الیکشن بھی پھر ماننے کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، کون کرائے گا؟ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ نہیں ری الیکشن کمیشن تو نہیں کرا سکتا۔ نہیں ری الیکشن سے پہلے بھی ایک حل موجود ہے کہ جو لوگوں کے تحفظات ہیں، لوگوں کے اعتراضات ہیں، وہ دور کیے جائیں۔ بالکل، میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن خاموشی توڑے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائے، بیٹھے، ان کی بات سنیں، ان کے اعتراضات سنیں، جتنے مرضی حلقے ہیں، چاہے میں کہتی ہوں کئی 100 حلقے ہیں، لیکن یہ فرض بنتا ہے ان کا کوئی بات کریں، کوئی طریقہ نکالیں۔ آخر انہوں نے کوئی الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا تھا، وہاں کہیں جمع ہوتے ہوں گے فارم 45، وہ کیا باتیں ہیں جن پہ یہ تحقیقات طلب ہیں؟ اور یہ اگر اس طرح کی الزامات کے ساتھ کوئی مطلب بنتے بھی ہے حکومت، اس پہ تلوار لٹکتی رہے گی، ان اینڈنگ قسم کا۔ اچھا یہ بتا دیجئے، الیکشن کمیشن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بٹھائے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی بات کی جاتی تھی کہ سیاسی جماعتوں کو رولز آف گیم سیٹ کرنے چاہیے۔ جی بالکل۔ اب مولانا اور پی ٹی آئی تو بات کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی دعوت بھی دے رہی ہے، پی ٹی آئی بات نہیں کر رہی، نون لیگ کو بھی کیٹاگوریکلی کہہ دیا وہ بات نہیں کریں گے۔ تو یہ کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا چینل سیاسی جماعتوں میں ایکٹیو ہے کہ آپ لوگ بات کر سکیں اور اپنے کھیل کے اصول خود ہی طے کر لیں؟ مشکل ہی ہے جی، کیونکہ دیکھیے نا، یہی ہے، مجھے کہہ دیا جائے گا آپ بات کریں، دوسری جماعت پہ کسی اور کو کہہ دیا جائے گا، جب اگلے نہیں سنیں گے ایک دوسرے سے تو کوئی اوپر ایک اوور آرچنگ اتھارٹی جس کے ایسی تو کسی کے پاس جماعتوں میں نہیں ہے جو ڈنڈے کے زور پہ کسی سے بات کرے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ اسٹیل میٹ ایسے ہی رہے گا، بلکہ مزید گہرا ہوتا جائے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ پلوشہ خان آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، ایک تو جماعت اسلامی کے وفد سے پی ٹی آئی کی ملاقات اور خبر تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم مجلس شورا اور مجلس عاملہ سے ابھی گفتگو کریں گے، مولانا سے بھی روابط تیز ہوئے ہیں، لیکن مولانا نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو جنرل فیض کا نام لیا وہ غلطی سے مجھ سے نکل گیا۔ اب رات تو وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ سسٹم میں رہ کے آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، اور اب وہ غلطی سے کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں جو کل تک مولانا کا جلال تھا یا جو گفتگو کر رہے تھے ابھی اس پہ ڈینٹ ڈالے گا یا لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ لیکن ماحول کیا بن رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے، فیض کا کی تردید کی ہے کہ نام غلطی سے لے گئے، جنرل باجوہ کی تردید نہیں، جنرل فیض کے نام کی تو وہ تو ہم پہلے بیٹھ کے جو ڈسکس کر رہے تھے تو میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شاید دو مختلف واقعات کو انہوں نے مکس کر دیا ہے اور جذبات میں وہ ایک ہی رو میں بیان کر گئے، وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن دیکھیں، جو اب ایک آج جو امیدوار تھے ہارنے والے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے سامنے، اور انہوں نے پلندے دکھائے کہ جی ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے کسی نے 60,000 ووٹ زیادہ لیے ہیں، 40,000 لیے ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا۔ دوسرا یہ جی ڈی اے کا احتجاج ہے، بہرحال ایک مؤثر احتجاج تھا، اور پیر صاحب کا پگاڑا کا خطاب، جو باقی بھی خطاب ہوئے لیکن یہ امپورٹنٹ تھا۔ اب اگر یہ کوئی نئی کھچڑی پکتی ہے، ایک تو حکومت کی کھچڑی پک رہی ہے، اب اس میں تو نظر آ گیا کہ جی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، ان کے ساتھ شریک ہوگا صرف ایم کیو ایم۔ پیپلز پارٹی حکومت سازی میں تعاون کرے گی لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور غالباً اسی بنیاد پر پیر صاحب پگاڑا یہ کہہ رہے ہیں، کئی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8-10 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد یہ کھچڑی بھی اگر پکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک، وہ بھی تو ابھی رہ گئے نا، وہ بھی تو شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کراچی میں زیادتی ہوگی، کے پی کے میں، یہاں چکوال میں، اٹک میں
تو کئی سیٹوں پر وہ بھی ہیں. تو یہ ایک نیا ایک سمجھے نیا ایک اتحاد ہوگا, اسٹریٹ پاور اور ووٹ پاور کا ملاپ ہوگا. اچھا ارشاد صاحب, تو دو امپورٹنٹ باتیں ہیں. جی, یہ تو یعنی دو رخ ہو جائیں گے. جی, ایک جو میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے, ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, ملک کے لیے مناسب نہیں ہیں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ فیصلے ایوانوں میں ہونا چاہیے, عوام کے منتخب ایوانوں میں ہونے چاہیے. میدانوں میں فیصلے ہوں تو پھر وہ معظم معاشرے میں نہیں ہوتا ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن ہے اور جو عدلیہ ہے, اب ان کا کردار بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے, جو لوگ متاثرہ فریق ہیں کہ وہ بھی ادھر دیکھیں, لیکن ان سے زیادہ ذمہ داری ان دونوں اداروں کی ہے کہ وہ بھی مایوس نہ کریں, کسی کو یہ موقع نہ فراہم کریں کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا. یہ جو قانونی موشگافیاں ہوتی ہیں نا, اس سے معاملات سدھرتے نہیں ہیں. صحیح ہے. آپ پتلی گلی سے آپ نکل جاتے ہیں, قوم کو پھنسا جاتے ہیں. شاہ صاحب اب جو بات ہے نا, دیکھیے اب بات تو یہ ہے کہ یہ جو دوسرا رخ ہے مولانا فضل الرحمان یا پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی, ان کا شور بھی زیادہ ہے اور ان کی آواز بھی سنی جا رہی ہے. ایک بات تو کلیئر ہے, جو اس سائیڈ پہ ہیں آج پیپلز پارٹی یا جو حکمراں اتحاد بننے جا رہا ہے, آج جب اسلام آباد ایک بڑے عالی شان ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی پی ٹی آئی اور بتا رہی تھی کہ فارم 45 اور اسکرین شاٹس چلا رہی تھی ٹی وی چینلز کے, تو اس وقت ایک پریس کانفرنس ماڈل ٹاؤن 180 میں مسلم لیگ نون بھی کر رہی تھی اور وہ اس کے سارے جو الزامات ہیں ان کو رد کر رہی تھی. اب عدالت میں جب معاملہ جائے گا وہ ہونا ہے ٹیکنیکل بیسس پہ. اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, فارم 45 تو کہتے ہیں تو امیج تو میں بھی بنا سکتا ہوں, لیکن وہ کون سا مستند ہے کیا ہے, ظاہر ہے وہ عدالت نے انصاف کرنا ہے. جو اس وقت حالات بن چکے ہیں, میدان اور ایوان کے علاوہ کیا کوئی شخصیت ایسی موجود ہے کہ جو ان سب سے کہے آؤ بیٹھو اپنے گلے شکوے خود ٹھیک کرو, یا جس طرح اڈیالہ سے پیغام آتا ہے ان سے نہیں بیٹھنا, ماڈل ٹاؤن سے پیغام آتا ہے اس سے نہیں بیٹھنا, جو پلوشہ صاحبہ بات کر رہی ہیں اس کا فائدہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ لے سکتا ہے یا لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ اسی طرح نہ بیٹھے تو کیا چاہے ہوگا کیا؟ بیٹھنا پڑے گا, بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا پڑے گا, لیکن اس سے وہ اس وقت صورت ہوگی جب یہ جس کی غلطی ہے وہ سدھارے. جو ہم الیکشن کمیشن کی وہ بھی یہی بات کر رہی تھی, الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے, آخر یہ جو سارا کچھ ایک دھند سی چھائی ہے وہ کیوں نہیں وضاحت کرتے؟ ایک پریس ریلیز سے تو کام نہیں بنے گا نا. جی, وہ کہیں کہ جی 45 اور 47 میں کوئی تضاد نہیں ہے, پیش کریں ہمارے سامنے. بالکل ٹھیک ہے, عوام کے سامنے. الیکشن کمیشن کو یہاں پہ پریس ریلیز سے آگے نکل کے ان کو بلانا چاہیے, بات کرنی چاہیے, عوام کے سامنے اوپن کچہری کریں. ساری سیاسی جماعتوں کو کیا بلائیں بٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے. لیں جی, حقیقت ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, آرام سے اتنی اجازت دیجیے.